You are watching Abbas Ali Films. وینس پر زندگی نہ ہونے کی دو بڑی وجوہات کیا ہیں اور اس سیارے پر وہ کون سی چیز موجود ہے جو بہت ہی زیادہ مقدار میں ہے، اور اب تک وینس پر انسان کتنے مشنز بھیج چکا ہے۔ میں ہوں عباس علی اور اے فلم کی برانڈ نیو سیریز دی اسپیس جرنی کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی سب بتا رہے ہیں۔ وینس پر زندگی نہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ 250 کلومیٹر اونچی بادلوں کی تہ کی وجہ سے وینس پر ایٹماسفیرک پریشر زمین سے بے پناہ زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ زمین پر گیسوں کا دباؤ 14.7 پاؤنڈ پر سکوئر انچ ہوتا ہے، جبکہ وینس پر یہ دباؤ 1300 پاؤنڈ پر سکوئر انچ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر یعنی ہماری نیلی زمین کی نسبت 90% زیادہ۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان تو کیا، اگر یہاں مضبوط گاڑی بھی کھڑی کر دی جائے تو پچک کر رہ جائے۔ اسی لیے زندگی کی زیادہ ترقی یافتہ شکل یہاں ملنا مشکل ہے، لیکن شاید کسی ابتدائی درجے کی زندگی کے آثار تو مل جائیں، جیسے خلیے پر مشتمل زندگی، کوئی الجی، کوئی بیکٹیریا، یا کم از کم کوئی مائکوپلازما، جو کہ زندگی کی سب سے سادہ شکلوں میں سے ایک ہے۔ یہاں زندگی نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ زندگی کی ایک اہم اور لازمی شرط پانی اور آکسیجن ہے، جبکہ وینس کے ایٹماسفیئر میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ گیس جو زندگی کی علامت ہرگز نہیں ہو سکتی یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ وینس کی فضا میں 96% ہے۔ یہ کمبینیشن کتنا خوفناک ہے اس کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ ہماری زمین کے ایٹماسفیئر میں 78% نائٹروجن اور 21% آکسیجن ہوتی ہے، جبکہ 0.1% یعنی 1% سے بھی کم کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیولز پائے جاتے ہیں۔ یوں یہاں زندگی جنم لینے اور آگے بڑھنے کا ایک سبب پیدا ہوتا ہے، جبکہ وینس پر یہ کوشچن بہت ہی الٹی ہے۔ آکسیجن تو ایک طرف، زندگی کی ایک اور اہم ترین شرط یعنی بہتا ہوا پانی بھی تو وینس پر نہیں ہے، تو ایسے میں وینس پر زندگی کے آثار تلاش کرنا دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن رکیے، یہ کیا، وینس کی سطح پر تو گرینائٹ یعنی سنگ مرمر بھی موجود ہے، اور گرینائٹ کا پتھر کبھی بھی پانی کے بغیر نہیں بنتا، اور وہ بھی بہت بڑی مقدار میں پانی یعنی سمندروں جتنا پانی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی یہاں سمندر بھی تھے؟ جی ہاں، وینس شروع میں بالکل زمین جیسا تھا۔ اربوں سال پہلے جب ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا تو زمین اور وینس ایک جیسے تھے، ان میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ دونوں پر یعنی زمین اور وینس پر لہریں اٹھاتے سمندر تھے، لیکن پھر وینس سورج کے قریب ہوتا چلا گیا اور گرم سے گرم تر ہوتا چلا گیا۔ اس کے گرد موجود گیسوں کا ہارا یعنی ایٹماسفیئر اتنا موٹا اور گاڑا ہوا کہ وینس جہنم زار بن گیا۔ سورج کی روشنی اس کے ایٹماسفیئر میں داخل تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر واپس نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کروڑوں سال گرمی وینس کے اندر جمع ہوتی چلی گئی اور اس کا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا کہ تصور بھی محال ہے۔ وینس پر درجہ حرارت 471 ڈگری تک پہنچ چکا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ گیسوں کے شدید دباؤ، تیزابی بارشوں، طوفانی ہواؤں اور آگ اگلتے ان گنت آتش فشاں پہاڑوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وینس ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہ دیکھیے، وہ جو پچکا ہوا جلا ہوا لوہے کا ڈھانچہ جو وینس کی سطح پر دکھائی دے رہا ہے نا، یہ وینیرا 3 کا بچا کچا پنجر ہے۔ 1966 یعنی 1966 میں انسان کے چاند پر قدم رکھنے سے 3 سال پہلے سوویت روس نے وینس پر تحقیقات کے لیے وینیرا پروگرام شروع کیا تھا۔ اس پروگرام کا تیسرا مشن وینیرا 3 وینس پر اترنے میں کامیاب رہا، اور یوں 1 مارچ 1966 یعنی 1 مارچ 1966 کو وینس کی سطح پر اتر گیا، بلکہ صحیح الفاظ میں کہا جائے تو گر گیا، کیونکہ یہ ایک فیل لینڈنگ تھی۔ یہ ایک ان مینڈ مشن تھا، یعنی اس مشین میں کوئی انسان سوار نہیں تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ وینیرا 3 وینس پر اترتے ہی
بے پناہ تپش سے جل کر اور ایٹماسفیرک پریشر کے انتہائی دباؤ کی وجہ سے ٹوٹ کر ناکارہ ہو گیا۔ اس نے کوئی ڈیٹا یعنی معلومات زمین پر نہیں بھیجی۔ انسان کی اس پہلی کامیابی کا ملبہ آج بھی وینس کی سطح پر موجود ہے۔ اس پر سوویت روس کی مہر، ایک کرانتی اور ہتھوڑا بھی نقش ہے۔ کیونکہ یہ وینس پر کوئی تجربات نہیں کر پایا، لیکن یہ وینس کا پہلا زمینی مہمان تھا۔ وینرتری کے بعد سوویت روس نے چوتھا، پانچواں اور چھٹا مشن بھی وینس پر بھیجا، لیکن بدقسمتی سے سب ناکام رہے۔ انہی ناکامیوں سے سیکھتے ہوئے سوویت روس نے ہر نئے اسپیس کرافٹ کو پہلے سے بہتر بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سوویت روس نے وینیرا 7 بھیجا تو وینس کا تباہ کن موسم بھی اسے فوری طور پر تباہ نہیں کر پایا۔ یہ پروب 23 منٹ تک کام کرتا رہا اور زمین پر سگنل بھی بھیجتا رہا۔ اس کے بعد وینیرا 8 اور وینیرا 9 وینس پر پہنچائے گئے۔ اگرچہ وینیرا 9 بھی 53 منٹ بعد وینس کے گہرے بادلوں سے ہوتا ہوا وینس کی سطح پر لاپتہ ہو گیا، لیکن لاپتہ ہونے سے پہلے وینس کے بارے میں ایک ایسی خبر دے گیا جو اسپیس سائنسز میں ایک عظیم کامیابی تھی۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وینس کی سطح سے لی گئی پہلی تصویر ہے جو کہ وینیرا 9 نے بنائی اور زمین پر بھیجی تھی، اور یہ تصویر جو وینس کی پہلی رنگین تصویر ہے وینیرا 13 نے 1985 یعنی 1985 میں وینس سے بنا کر ہماری زمین پر بھیجی تھی۔ سوویت روس سمیت اب تک امریکہ اور جاپان کی کل ملا کر 40 کے قریب اسپیس کرافٹ وینس کے لیے جا چکے ہیں۔ کچھ کامیاب رہے اور کچھ ناکام، لیکن وہ مشن جس نے ہمیں وینس کا نقشہ دیا وہ کون سا مشن تھا، اور وہ کب، کیسے اور کس نے لانچ کیا تھا؟ کیا وینس پر پہاڑ بھی موجود ہیں؟ کروڑوں کلومیٹر دور سے مشینیں ہم تک معلومات کیسے بھیجتی ہیں؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن دی اسپیس جرنی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔